یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے۔ میں اس کی زبانی ہی سناتا ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پستول بھی تھا۔ وہ کون تھا اور کیوں میرے پیچھے پڑا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر میں اس سے جان بچانے کی خاطر مسلسل بھاگ رہی تھی۔ بہت تیز بھاگنے کی وجہ سے میں تھک چکی تھی۔ اب مجھ میں مزید اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ سکوں۔ کھیتوں میں سے گزرنے کے بعد اب میں ایک کچے راستے پر بھاگ رہی تھی اور وہ مسلسل میرا تعاقب کیے ہوئے تھا۔ اچانک مجھے اس کے پاؤں کی آواز اپنے بہت قریب محسوس ہوئی، تو مجھے لگا کہ آج میرا آخری دن ہے اور کچھ ہی لمحوں میں وہ مجھے مار دے گا۔ اپنی موت مجھے بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے میری زبان سے صرف کلمہ طیبہ نکل رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ موت اب مجھ سے دور نہیں، کسی بھی لمحے میری جان یا عزت جا سکتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے میں بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اچانک سے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور چلتے چلتے پکی سڑک تک پہنچ گئی۔ یہ کون سی جگہ تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی میں پہلے کبھی یہاں آئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کوئی سائن بورڈ نظر آ جائے اور مجھے پتہ چل سکے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں وہاں کھڑی لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ کس سے مدد مانگوں۔ میں نے سامنے دیکھا تو مجھے ایک بینک کی عمارت نظر آئی۔ اس کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر بینک کا نام اور اس جگہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے لیے یہ نام بالکل نیا تھا، کیونکہ میں نے آج سے پہلے ایسا نام کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ میں اس بورڈ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں بینک میں سے ایک صاحب باہر نکلے اور مجھ سے وہاں یوں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور میں رستہ بھول گئی ہوں۔ وہ صاحب میری بات سن کر میری مدد کرنے کی بجائے واپس بینک کے اندر چلے گئے، جس پر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ پریشانی کے عالم میں کھڑی میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کس سے مدد مانگوں۔ اچانک سے میرے کانوں میں میری امی کی آواز پڑی، بیٹا 7 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ، اسکول نہیں جانا کیا؟ امی کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی اور بے اختیار میرے منہ سے یہی الفاظ نکلے، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا اور میں اپنے ہی گھر پر ہوں۔ یہ خواب مجھے پچھلے 10 دن سے آ رہا ہے۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے ایسا ہی خواب روزانہ کیوں آ رہا ہے۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کئی لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن مجھے اس کی تعبیر معلوم نہ ہو سکی۔ اب میں اپنا خواب یہاں شیئر کر رہی ہوں۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر مل جائے۔ برائے مہربانی میرے اس خواب کو اپنی وال پہ شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے کوئی مجھے اس کی تعبیر بتا دے۔